بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جویریہ ہے۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ میں چھوٹی اور لاڈلی، اور میرا بھائی جو ہمیشہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دینے والا انسان تھا۔ ہمارے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، وقت کے پابند اور اصولوں کے سخت، مگر میرے لیے ہمیشہ نرم۔ امی کی محبت کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ سچ کہوں تو پورے گھر کی توجہ ہمیشہ مجھ پر ہی رہی۔ میرے ہر نخرے کو برداشت کیا گیا، ہر فرمائش کو پورا کیا گیا۔ امی تو کچن کا کام بھی خود کرتی تھیں۔ اکثر کہتی تھیں، میری بیٹی ہاتھ جلائے گی، میں ابھی زندہ ہوں۔ اور ابو ہنس کر کہتے، جب جویریہ کی شادی ہوگی تو پھر؟ میں شرماتے ہوئے کہتی، تب میں کام بھی سیکھ لوں گی، ابھی تو میری پڑھائی ہے۔ بھائی نے تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی پوسٹ پر جاب شروع کر دی۔ ان کی ہر کامیابی میرے لیے خوشی کا موقع ہوتی۔ میں ان کے لیے خوشی سے کیک بناتی، کارڈ لکھتی، اور جب وہ تھکے ہارے گھر آتے تو چند منٹ میرے ساتھ بیٹھ کر ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ امی اکثر کہا کرتی تھیں، تم دونوں کی محبت دیکھ کر دل جیتا ہے، اور میں دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں محبت کم نہیں پڑتی۔ پھر ایک دن ابو اور بھائی نے میری 12ویں جماعت کے اچھے نمبروں پر خوش ہو کر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ ابو، واقعی میں یونیورسٹی جاؤں گی؟ ہاں، اور وہ بھی شہر کی بہترین یونیورسٹی میں، ابو نے فخر سے کہا۔ امی نے میری پیشانی چومی، میری بیٹی پروفیسر بنے گی۔ یونیورسٹی میں پہلا دن یادگار تھا۔ بھائی نے خود مجھے چھوڑا۔ دھیان رکھنا، کسی سے الجھنا نہیں، اور ضرورت پڑے تو فوراً مجھے فون کرنا، میں نے شرارت سے کہا۔ اور اگر کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہے؟ بھائی نے آنکھیں نکال کر کہا، پھر اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ وہ لمحے آج بھی دل میں ویسے ہی محفوظ ہیں جیسے کسی البم کی سب سے قیمتی تصویر۔ میں نے یونیورسٹی میں کچھ نئے دوستیں بنائے، لیکن دل ہمیشہ گھر کے گرد ہی گھومتا۔ دن کے اختتام پر میری سب سے زیادہ خواہش یہی ہوتی کہ جلدی سے واپس جاؤں، امی کے ہاتھ کی چائے پیوں اور بھائی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے میں چھت پر چلی جاتی، آسمان کو دیکھتی، تارے گنتی اور سوچتی، کتنی خوش نصیب ہوں میں، نہ کوئی فکر، نہ کوئی خوف، صرف محبت، صرف سکون۔ ایک دن ابو نے کہا، بیٹا اب یونیورسٹی کے بعد تمہیں خود مختار بننا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام سیکھو۔ امی فوراً بولی، ابھی کچھ وقت اور دے دے، بچی نے بھی پڑھائی شروع کی ہے۔ ابو نے ہنس کر کہا، بس آگے میری شہزادی کی مرضی۔ میرے ہر دن میں خاص سی راحت تھی، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی دکھ۔ کبھی کبھی یہ سب کچھ اتنا مکمل لگتا کہ دل میں انجانی سے گھبراہٹ آتی، جیسے یہ سکون کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ لیکن اس وقت میں نے خود سے جھٹک کر کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میری دنیا جیسی ہے ویسی ہی رہے گی ہمیشہ۔ مگر قسمت کب کسی کی خواہشوں سے دھیان رکھتی ہے۔ میں تب نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میری ہستی بستی دنیا جلد ہی بدلنے والی ہے، اور وہ لمحہ جب سب کچھ ٹوٹنے والا تھا اب زیادہ دور نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لیے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ سب کچھ نیا تھا مگر دلچسپ۔ دوست بن رہے تھے، اسائنمنٹ شروع ہو چکے تھے۔ میں دن بھر یونیورسٹی میں رہتی، شام کو گھر آتی تو امی کھانے کی میز پر میرے پسند کی سالن رکھتی۔ بھائی کبھی کبھار دیر سے آتے تو میں ان کا انتظار کرتی۔ ایک دن جب میں گھر آئی تو امی اور ابو گھر پر نہیں تھے۔ کچن خاموش تھا، ٹی وی بند، دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا، مگر اندر سناٹا تھا۔ میں نے آواز دی، امی، ابو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دل تھوڑا سا گھبرا گیا، پھر سوچا شاید محلے میں کسی کے ہاں گئے ہوں۔ میں کمرے میں گئی، بیگ رکھا اور فون اٹھا کر بھائی کو کال ملائی۔ وہ بھی نہیں اٹھا۔ دل بے چین ہوا تو میں نے امی کو کال کی، دوسری بیل پر کال کٹ گئی۔ کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں لپکی، دروازہ کھولا تو محلے کی آپا تھی جن کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ بیٹا، ہمت سے کام لینا، تمہارے ابو اور امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے پاؤں جیسے زمین سے جڑ گئے۔ میں کچھ دیر تو صرف ان کا چہرہ دیکھتی رہی، زبان بند، آنکھیں خشک، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا؟ کہاں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو ہسپتال جانا ہے، تمہارے بھائی وہیں ہیں۔ راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے مجھے صرف سائرن کی آوازیں یاد ہیں۔ میں خاموش تھی، میری آنکھیں دروازے سے باہر دیکھ رہی تھیں، لیکن دماغ خالی تھا۔
जैसे सब कुछ रुक गया हो। अस्पताल पहुंच कर जब भाई को देखा तो वो एक कोने में बैठे थे, सर दोनों हाथों में छुपाया हुआ। पास गई तो उन्होंने मुझे देखा और कुछ लम्हों तक हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, अम्मी, अब्बू नहीं रहे। ये जुमला मेरे सीने में जैसे धमाके की तरह गूंजा। मैं ज़मीन पर बैठ गई, ना चीख सकी ना रो सकी, सिर्फ बैठ गई, जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। कोई होश बाकी न रहा। आंखें खुश्क थी मगर दिल में कोहराम मचा था। किसी ने मुझे सहारा दिया, किसी ने पानी पिलाया। आवाज़ें आ रही थी लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पा रही थी। भाई मेरे करीब बैठ गए, मेरे हाथों को पकड़कर कहते रहे, जवेरिया, मैं हूं ना, मैं हूं। मैंने उनकी आंखों में आंसू पहली बार देखे। जनाजे के दिन मोहल्ले भर में सन्नाटा था। लोग आते, ताज़ियत करते, मगर मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं देता था। मेरा घर जो हंसता बसता था वो भी एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। अम्मी के कमरे की खुशबू बाकी थी। अब्बू की छड़ी अभी भी सोफे के साथ टेक लगाए खड़ी थी। भाई सब कुछ संभाल रहे थे मगर उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था कि वो टूट चुके हैं। जब सब लोग चले गए और घर में सिर्फ हम दोनों रह गए तो भाई मेरे पास आकर बैठे। तुम मेरी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुका दिया। अगले दिन जब मैं उठी तो किचन में कोई नहीं था। नाश्ता किसी ने नहीं बनाया था। मैं खुद गई, चाय बनाई, फिर रुक गई। वही चाय जिसे अम्मी मेरे लिए बनाती थी आज मेरे हाथों में बेजायका महसूस हुई। मैंने भाई के लिए भी कप बनाया और उनके कमरे में ले गई। दरवाज़ा खटखटाया। वो कुछ लम्हों के बाद बाहर आए, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे स्याह हल्की। चाय, मैंने आहिस्ता से कहा। उन्होंने कप पकड़ा और आहिस्ता से शुक्रिया कहा। वो दिन, फिर वो रात, सब एक जैसे गुजर रहे थे। मैं हर पल वालिदैन की याद में खोई रहती। उनकी आवाज़ें, उनकी बातें, सब कुछ दिमाग में गूंजता रहता। एक दिन भाई मुझे लेकर बाहर निकले, कहा, चलो कुछ देर बाहर चलते हैं, शायद जहन को सुकून मिले। हम पार्क गए, कॉफ़ी शॉप बैठे मगर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बातें करते रहे, यूनिवर्सिटी, दोस्त, किताबें, जैसे ज़िंदगी को वापस खींचने की कोशिश कर रहे हों। तुम्हें पढ़ना है जवेरिया, माँ बाप की दुआओं को पूरा करना है। मैंने धीरे से पूछा, और आप कैसे रहेंगे मेरे बगैर? उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मगर मजबूत बनकर। वो रात हम दोनों ने छत पर बैठकर गुजारी। खामोशी के साथ मैंने आसमान की तरफ देखा। आज वो तारे भी उदास लग रहे थे। अम्मी का दुपट्टा मेरे तकिए के साथ रखा रहता। अब्बू की घड़ी मेरे साइड टेबल पर रखी थी। भाई हर रात आकर पूछते, कुछ चाहिए? और मैं कहती, नहीं भाई, बस दुआ करे नींद आ जाए। अब हर चीज़ वही थी मगर कुछ भी वैसा नहीं रहा था और शायद कभी रह भी न सकेगा। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। अब कुछ मामूल सा बनने लगा था, लेकिन अंदर एक खालीपन था जो हर वक्त साथ रहता। यूनिवर्सिटी के नोट्स अलमारी में रखे रहते, गर्ज से अटे जैसे किसी और की जिंदगी की निशानी हो। सुबह उठकर बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। अक्सर भाई खामोशी से दरवाजे पर दस्तक देते और कहते, बस आधा घंटा चलो, वहां पहुंचकर वापस आ जाएंगे। एक दिन उन्होंने आकर कुर्सी मेरे करीब खींची और बैठ गई। जवेरिया, अम्मी अब्बू चले गए, ये सच है, मगर तुम्हारी जिंदगी नहीं गई। वो चाहते थे कि तुम कुछ बनो। अब अगर तुम ही हार मान लोगी तो फिर क्या बचेगा? मैंने आहिस्ता से कहा, पढ़ने का दिल नहीं करता भाई। दिल तो मेरा भी नहीं करता काम पर जाने को, लेकिन जाना पड़ता है, वरना हम दोनों बैठकर एक दूसरे को खो देंगे। उनका लहजा नरम था, लेकिन लहजे के पीछे जो दबाव था वो मैं महसूस कर सकती थी। अगले दिन भाई ने यूनिफॉर्म धुलवाया, बैग साफ किया, मेरे लिए मेरी पसंद के नए जूते ले आए। ये सब क्यों? तुम्हारी वापसी का दिन है, इसलिए। मैंने बहुत कहा मगर वो माने नहीं, और सच पूछो तो मैं खुद भी चाहती थी कि सब कुछ नॉर्मल हो, बस जुबान साथ नहीं दे रही थी। उस दिन जब मैं गेट से बाहर निकली तो लगा जैसे मैं कोई कदम नहीं, बोझ उठा रही हूँ। यूनिवर्सिटी की दीवारें भी बदली बदली लग रही थी। दोस्तों की आवाज़ें, शोर, सब कुछ जाना पहचाना मगर पराया सा। जिमल भागती हुई आई, तुम आ गई? कब? कैसे? अल्लाह का शुक्र है। मैं मुस्कुराई, बस भाई ले आए। अगले चंद दिन मामूल से गुजरने लगे। सुबह भाई छोड़ते, शाम को वापस लेते, खाने के औकात, मुताले का वक्त, सब कुछ भाई ने तरतीब दिया। मैं अक्सर सोचती ये सब वो कैसे कर रहे हैं।
خود بھی تو صدمے میں ہے۔ ایک دن شام کے وقت دروازہ بجا، میں نے کھولا تو خالہ تھی، ساتھ ان کی بیٹی مشل بھی تھی۔ وہ کافی دن بعد آئی تھی۔ خالہ نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹا کیسی ہو؟ تمہارے امی ابو ہمارے بھی کچھ تھے۔ مشل خاموش کھڑی رہی۔ میں نے دھیرے سے کہا آئیں اندر۔ ان کے آنے کے بعد بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ خالہ نے بھائی کو دیکھا تو دھیرے سے بولی تمہارے ابو نے جو بات کی تھی وہ اب پوری ہونی چاہیے۔ مشل کا نصیب اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے خالہ ابھی بہت کچھ تازہ ہے، کچھ وقت دیں۔ خالہ نے کہا وقت خود کبھی نہیں دیتا، لینا پڑتا ہے۔ بات وہیں رک گئی، لیکن فضا بدل گئی۔ مشل خاموش رہی، مگر اس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بھائی کی طرف دیکھ کر اکثر نظریں چرا لی تھی۔ میں نے اس سے کہا اب تم آئندہ مت گم ہو جانا، مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی اپنوں میں سے دور ہو جائے۔ مشل نے پہلی بار مسکرا کر کہا میں تم سے دور تھوڑی ہوں۔ اس رات بھائی میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے چپکے سے پوچھا خالہ کی بات پر کچھ سوچا ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے ابو کی خواہش تھی اور مشل بری لڑکی نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ خوش ہیں تو میں بہت خوش ہوں۔ پھر کچھ دنوں بعد ہم خالہ کے ہاں گئے۔ مشل کے لیے کپڑوں کی بات ہوئی، شادی کی تاریخ پر تبادلہ خیال ہوا۔ بھائی اور خالہ نے آپس میں باتیں کی اور میں مشل کے ساتھ بیٹھی اس کے لہنگے کی باتیں کرتی رہی۔ کمرے میں واپس آ کر بھائی نے کہا شاید امی ابو کو یہی منظور تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا شاید ہمیں پھر سے ایک مکمل گھر مل جائے۔ کچھ دیر بعد میں چھت پر گئی۔ آسمان پھر سے ویسا ہی لگ رہا تھا، مگر ایک فرق ضرور تھا۔ اب میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید کچھ زخم وقت کے ساتھ واقعی بھر جاتے ہیں اور کچھ نئے رشتے ان زخموں پر مرہم بھی رکھ دیتے ہیں۔ خالہ کے گھر سے واپسی پر خاموشی سے سب کچھ طے ہو گیا۔ بھائی نے ہاں کہی، تاریخ بھی قریب رکھی گئی۔ کسی نے رسمی باتیں کی، کسی نے سامان کی فہرست بنائی اور کسی نے بس دعائیں دی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھنے کی کوشش میں، کچھ محسوس کرنے سے بچنے کی کوشش میں۔ شادی کی تیاریوں نے پورے گھر کی فضا بدل دی تھی۔ امی ابو کی یاد ہر لمحہ آتی تھی، لیکن بھائی کی مسکراہٹ نے مجھے ہر بار مضبوط رہنے پر مجبور کیا۔ ہم دونوں مل کر چیک لسٹ بناتے، گفٹ، کارڈز، ہال کی بکنگ، کیٹرنگ۔ تم نے مشل کی مہندی کا ڈریس چنا؟ ہاں، نیلے اور سلور کا کمبینیشن سوچا ہے۔ اور تمہارا اپنا؟ میرا؟ میں نے کچھ نہیں سوچا۔ نہیں، اس بار تم سب سے خوبصورت لگو گی، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ میں ہنستی اور اگلے دن ہم شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں گئے۔ مشل بھی ساتھ تھی۔ وہ تھوڑی چپ سی تھی، لیکن ہر بار میرے کہنے پر اپنی رائے دیتی۔ میں نے اس کے لیے لہنگا پسند کیا، جس پر وہ بولی تم خود خرید دو، مجھے تمہاری پسند پر بھروسہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا پھر یہ والا؟ ٹھیک ہے، بس تم جو کہو مجھے منظور ہے۔ کچھ دیر بعد بھائی بھی آ گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو شاپنگ کرتے دیکھا، پھر میرے پاس آ کر بولے تم تھک گئی ہو، کچھ کھائیں؟ میں نے مشل کی طرف دیکھا۔ چلیں، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے۔ مشل خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی آپ دونوں کھا لیں، میں کچھ نہیں لوں گی۔ اگلے دن جب ہم مہندی کی تیاری کے لیے ڈیکوریشن پلان کر رہے تھے، بھائی بار بار میرے کمرے میں آ کر پوچھتے یہ کلر ٹھیک لگے گا؟ اس پر فیری لائٹس کیسی لگیں گی؟ پلیز تم چیک کر لو۔ میں ایک پل کو رکی اور کہا بھائی مشل سے بھی تو پوچھ لیں۔ وہ ہنس کر بولے وہ تو سب تم پر چھوڑتی ہے۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جس نے مشل کو بدلنا شروع کیا۔ وہ خاموش ہونے لگی۔ میں محسوس کرتی کہ جب بھائی میرے ساتھ زیادہ بات کرتے، وہ کچھ کہے بغیر نظر چراتی یا پھر سیدھی آنکھوں میں نہیں دیکھتی۔ مہندی کا دن آ گیا۔ پورا گھر جگمگا رہا تھا۔ خالہ کے گھر بھی روشنیوں کا سیلاب تھا۔ مہمان آ رہے تھے، ڈھولک بج رہی تھی، ہنسی خوشی کی فضا تھی۔ میں نے بھائی کو سبز اور گولڈ شیروانی دی، جس پر انہوں نے کہا تمہاری پسند ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ مہندی کے اسٹیج پر سب بیٹھے تھے۔ بھائی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہر کوئی گانے گا رہا تھا، تصویریں لے رہا تھا۔ مشل تھوڑا پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، لیکن وہ بہانہ بنا کر پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد بھائی نے کہا اب تم بھی مہندی لگوا لو۔ نہیں بھائی، بعد، تم میرے پہلے ہو، تم لگاؤ پہلے۔ پھر انہوں نے خود میرے ہاتھ پر مہندی لگانے والی کو بلایا اور کہا اسے بہت خوبصورت مہندی لگانا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے مشل کی طرف دیکھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، شاید وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ جب مہندی کی تقریب ختم ہوئی تو بھائی نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کہا پوری رسم تمہارے ساتھ بیٹھے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔
یہ دن میرے لیے خاص ہے کیونکہ تم ساتھ ہو۔ شادی کے کارڈز بانٹنے کا کام بھی مجھے دیا گیا۔ میں بھائی کے ساتھ کئی جگہ گئی۔ اکثر رشتہ دار کہتے ماشاء اللہ کیسا ساتھ ہے تم دونوں کا، اور بھائی ہنستے ہوئے کہتے میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ شادی کی تقریب قریب آ رہی تھی۔ گفٹ سیٹنگ، ڈریس ریہرسل، بارات کی فوڈ ٹیسٹنگ، ہر چیز کی ذمہ داری بھائی نے مجھے دی۔ میں نے سب سنبھال لیا، پر دل کے کونے میں مشل کا وہ کٹا سا رویہ بیٹھ گیا تھا۔ شاید کچھ بدلنے والا تھا، یا شاید کچھ پہلے ہی بدل چکا تھا۔ بارات کا دن آ چکا تھا، پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ میں صبح سے ہی تیاریاں کر رہی تھی، ہر چیز کا خیال رکھنا تھا۔ بھائی کی شیروانی وقت پر آئی، کیک کا آرڈر کنفرم کروایا، مہمانوں کی لسٹ دوبارہ چیک کی۔ مشل کا لہنگا میں نے خود پیک کیا تھا، ساتھ زیورات اور میک اپ کا سامان بھی رکھا۔ ہر کام وقت پر اور مکمل ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا ہو۔ بھائی کمرے سے نکلے تو میں نے انہیں دیکھا، وہ واقعی شہزادے جیسے لگ رہے تھے۔ اب آپ واقعی دلہا بن گئے ہیں بھائی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم ابھی بھی میری وہی لاڈلی ہو جو ہر چیز کنٹرول کر رہی ہے۔ بارات نکلنے سے پہلے میں نے رسم کے طور پر ان سے نیک لی۔ کچھ تو دینا پڑے گا بھائی، انہوں نے جیب سے لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے، جیسے بچپن میں عیدی دیتے تھے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور خالہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ راستے میں سب ہنس رہے تھے، لیکن میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، کچھ بدلا بدلا سا تھا، جیسے خوشی کے بیچ کوئی بے نام سا سایہ موجود ہو۔ جب بارات پہنچی، مشل کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، آج تم میری بھابھی بننے جا رہی ہو، خوش رہو، بہت خوش۔ مشل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، امید ہے ویسی ہی خوشی مجھے ملے جیسے تمہارے بھائی کے ساتھ ملتی ہے۔ میں نے ایک لمحے کو کچھ محسوس کیا، پر نظر انداز کر دیا۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی، سب کچھ بہت اچھے سے ہوا۔ گھر واپس آئے تو دروازہ رکائی کی رسم ہوئی۔ میں نے بھائی سے رسم میں ہنسی مذاق کیا، لیکن مشل خاموش کھڑی رہی۔ رسم کے بعد جب میں اسے کمرے تک چھوڑنے لگی اور اس کا لہنگا سنبھالا تو وہ ایک دم جھٹک کر بولی، رہنے دو، میں خود جا سکتی ہوں۔ میں ٹھٹک گئی اور ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ بھائی وہیں کھڑے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، پھر مشل کی طرف، اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید مشل کو میری موجودگی پریشان کر رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ مجھے غیر ضروری سمجھتی ہے، یا بھائی سے میری قربت اسے بری لگتی ہے؟ اگلے دن ولیمہ تھا۔ میں نے خود اسٹیج کا سیٹ اپ چیک کیا، مہمانوں کی لسٹ، ویٹرز کی گنتی، کیمرہ مین، سب کچھ کنٹرول میں تھا۔ مشل نے بہت کم بات کی، میں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ آج کی ڈریسنگ تم پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس نے بس شکریہ کہا اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ ولیمہ کے اختتام پر جب سب رخصت ہو گئے، گھر واپس آ کر میں تھکی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھائی کمرے سے نکلے اور کہا، جویریہ، ولیمہ بہت اچھا ہوا، تم نے سب سنبھال لیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس آپ دونوں کی خوشی چاہیے تھی۔ اس وقت مشل کمرے سے نکلی اور ہماری طرف دیکھتے ہی کچھ لمحے کو رکی، پھر سیدھی کچن میں چلی گئی۔ اگلی صبح بھائی نے آفس جانے سے پہلے ناشتے پر مجھے آواز دی، چائے پینی ہے؟ آ جاؤ، میں نے بنائی ہے۔ میں حیران ہوئی، آپ؟ چائے؟ ہاں، آج کا خاص دن ہے، نئی زندگی کا آغاز۔ میں نیچے گئی، ناشتہ کیا۔ مشل تب تک اپنے کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نکلے اور آہستہ سے پوچھا، آپ نے میرے لیے چائے نہیں بنائی؟ بھائی نے کہا، تم ابھی جاگی ہو، بناتا ہوں۔ میں نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، میں بنا دیتی ہوں مشل کے لیے۔ مشل نے سخت لہجے میں کہا، نہیں ضرورت، میں خود بنا سکتی ہوں۔ اس وقت کچھ عجیب سا لگا، جیسے میں اب اس گھر میں کم ضروری ہوتی جا رہی ہوں۔ دوپہر میں نے اپنے دوستوں سے نوٹس لینے کی بات کی تو بھائی نے کہا، کسی کو بلا لو یا تم خود چلے جاؤ، میں شام کو پک کر لوں گا۔ مشل بولی، گھر میں نئی نویلی دلہن بیٹھی ہے اور تم اس کی وجہ جویریہ کے ساتھ ہر وقت مصروف ہو۔ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے باہر نکل گئے۔ میں نے مشل کے پاس جا کر پوچھا، کیا کچھ غلط ہو گیا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی، غلط کچھ نہیں، بس اب کچھ چیزوں کی حدود بنانا ضروری ہے۔ پہلی بار کسی نے میرے لیے لفظ حدود استعمال کیا۔ وہ گھر جس میں میں ہمیشہ آزاد تھی، جہاں ہر جگہ میرا حق تھا، اب وہاں دیواریں کھڑی ہو رہی تھیں۔ شام کو بھائی آئے تو میں نے کمرے میں آ کر پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، شاید وقت تھوڑا بدل رہا ہے، اب تمہیں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس رات نیند نہیں آئی،
میں چھت پر گئی، وہی آسمان، وہی تارے، لیکن سب کچھ الگ تھا۔ شاید خوشیوں کے نیچے کچھ ایسے سائے ہوتے ہیں جو صرف وقت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یونیورسٹی میں ایگزام قریب تھے، دن رات کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ زمل میری سب سے قریبی دوست تھی۔ ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ کچھ دن ایک ساتھ تیاری کریں گے۔ وہ اکثر میرے گھر آ جاتی کیونکہ اسے اس کے گھر میں ماحول سازگار نہیں لگتا تھا۔ بھائی کو زمل سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ خوش ہوتے کہ میں کسی کے ساتھ دل لگا کر پڑھ رہی ہوں۔ لیکن مشل خاموش رہتی، نہ کچھ کہتی نہ خیر مقدم کرتی، بس آ کر سلام لے کر واپس چلی جاتی۔ ایک دن زمل دیر سے گئی تو اس کا بھائی حماد اسے لینے آیا۔ میں دروازے پر اسے چھوڑنے آئی تو حماد نے سلام کیا۔ شکریہ جویریہ، زمل کی بہت مدد کر رہی ہو، اس کے بغیر تیاری مکمل ہی نہیں ہو سکتی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مشل کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن اس وقت کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ دیر کے بعد کچن میں آئی، برتن رکھے اور بنا میری طرف دیکھے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن زمل نوٹس بھول گئی تھی۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے کہا، میں حماد کو بھیج دیتی ہوں، وہ قریب ہی ہے، بس نوٹس دے دینا۔ میں نے ہاں کہا لیکن دل میں ہلکی سی جھجک تھی۔ حماد دوپہر کو آیا، میں گیٹ پر گئی اور نوٹس دیے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مشل کمرے سے نکلی اور ہمیں ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ یہ کون ہے؟ زمل کا بھائی، نوٹس لینے آیا ہے۔ دروازے پر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس نوٹس دے رہی تھی، واپس جا رہا ہے۔ حماد وہاں سے چلا گیا۔ مشل نے کوئی بات نہیں کی لیکن اس کی آنکھوں میں واضح غصہ تھا۔ رات کو کھانے پر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ بھائی نے 2-3 بار پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ طبیعت تو نہیں خراب؟ سب ٹھیک ہے، مشل نے جواب دیا۔ جویریہ، تمہارے ایگزام کب ہیں؟ پرسوں سے شروع ہے۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی کے لیے نکلنے ہی والی تھی، مشل نے بھائی کو الگ لے جا کر کچھ بات کی۔ میں کچھ سن نہیں پائی لیکن ان کے چہرے بدل گئے تھے۔ وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی کی چابی اٹھائی اور نکل گئے۔ شام کو زمل گھر آئی، ہم دونوں کمرے میں پڑھنے لگے۔ مشل 1-2 بار چائے یا پانی کے بہانے اندر آئی اور پھر خاموشی سے چلے گئے۔ زمل نے کہا، تمہاری بھابھی کو میں پسند نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں، شاید کچھ باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر زمل چلی گئی۔ میں نے کمرہ صاف کیا اور لائبریری جانے کے لیے بیگ رکھا ہی تھا کہ بھائی کمرے میں آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم دروازے پر لڑکوں سے باتیں کرتی ہو؟ انہیں بلا کر بلاتی ہو؟ میرا دل بیٹھ گیا۔ نہیں بھائی، وہ صرف زمل کا بھائی تھا، نوٹس لینے آیا تھا۔ تمہاری بھابھی نے سب بتایا ہے، وہ مسلسل تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہارا رویہ تبدیل ہو گیا ہے، تم چھپ چھپ کر باتیں کر رہی ہو۔ بھائی، یہ سب غلط ہے، میں کبھی ایسی بات کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن انہوں نے کچھ سنا نہیں، ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ اگلے لمحے ان کا ہاتھ میرے گال پر آ گیا، ایک زوردار تھپڑ۔ وقت جیسے رک گیا، میرے کان سن ہو گئے، آوازیں بند، آنکھیں ساکت۔ مشل کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، وہ دیکھ رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہ تھی، بس ایک عجیب سا اطمینان، جیسے اس نے جو چاہا وہ ہو گیا ہو۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھ پر یقین نہیں کیا؟ انہوں نے چہرہ پھیر لیا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ اس رات میں نے کسی سے بات نہیں کی، کھانا نہیں کھایا، نہ کوئی سوال کیا۔ چھت پر جا کر دیر تک بیٹھی رہی۔ آسمان پر بادل تھے، شاید بارش آنے والی تھی، لیکن میرے اندر جو کچھ ٹوٹ چکا تھا وہ بارش سے نہیں دھلنے والا تھا۔ اگلے دن بھائی نے مجھ سے بات نہیں کی۔ مشل نے ناشتہ بنایا، مجھے نہ بلایا نہ پوچھا۔ کچن میں جا کر میں نے خود اپنا ناشتہ بنایا۔ کچھ دیر بعد بھائی کچن میں آئے، مجھے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والے تھے کہ مشل بول پڑی، آپ نے تو سختی سے منع کیا تھا، اب یہ خود اپنا خیال رکھ سکتی ہے۔ میں نے پلیٹ اٹھائی، کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر لیا۔ پہلی بار اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس ہوا۔ رات کو زمل نے کال کی، میں نے فون سائلنٹ کر دیا۔ حماد کا میسج آیا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اب لفظوں کا کیا فائدہ، جنہیں سچ سننا ہی نہیں، انہیں صفائی دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صبح جب آنکھ کھلی، کمرے کی دیواریں پہلے سے زیادہ خاموش لگ رہی تھیں۔ میں نیچے آئی تو بھائی ناشتہ کر رہے تھے، مشل پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ میں نے سلام کیا، بھائی نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ مشل نے کپ میں چائے ڈالی، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے خود ناشتہ نکالا، چپ چپ کھانے لگی۔ ناشتہ ختم ہوا تو بھائی نے اخبار ایک طرف رکھ کر کہا، میں نے تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ دیکھا ہے،
لڑکا باہر رہتا ہے، نوکری بھی اچھی ہے، تمہارے لیے مناسب ہے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بھائی، میں بھی یونیورسٹی میں ہوں، ایگزامز بھی مکمل نہیں ہوئے، پڑھائی ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا، رشتے روز نہیں آتے۔ مشیل نے آہستہ سے کہا، باہر کے لڑکے میں سیکیورٹی ہے، عزت ہے، بہتر مستقبل ہے۔ میں نے اندر سے جیسے کھینچ کر خود کو روک لیا، کچھ کہنا چاہا پر زبان بند رہ گئی۔ میں کمرے میں چلی آئی۔ دوپہر کو خالہ آ گئی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی۔ بیٹا، تمہارے بھائی کا فیصلہ درست ہے، مشیل بھی کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے یہ رشتہ بہت اچھا ہے، تمہیں کسی ضد میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے دھیرے سے کہا، خالہ ابھی دل نہیں مانتا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہاتھ تھام کر کہا، وقت ہر کسی کے لیے نہیں رکتا، اگر ابھی انکار کرو گی تو کل تم ہی پچھتاؤ گی۔ میں خاموش رہی۔ شام کو بھائی کمرے میں آئے، ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ یہ لڑکے کی پروفائل ہے، دیکھ لو، تصویریں بھی ہیں۔ میں نے کاغذ نہیں پکڑا۔ بھائی، میری گزارش ہے، مجھے بھی وقت چاہیے۔ انہوں نے غصے سے کہا، وقت چاہیے یا اور کسی کے ساتھ بات چل رہی ہے؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو اب بھی یقین نہیں ہے کہ آپ کی بہن؟ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بہن کی عزت اسی میں ہے کہ وقت پر رخصت ہو جائے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، لیکن میں کچھ نہیں بولی۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ اگلے دن گھر میں اچانک نئی چادریں، مہمانوں کے لیے برتن اور مشیل کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر مشیل سے کہا، آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں اس طرح کسی انجان کے ساتھ؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں صرف وہی چاہتی ہوں جو تمہارے بھائی نے طے کیا ہے۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں تھی، بھائی دوبارہ آئے۔ ہم نے بات آگے بڑھا دی ہے، نکاح جمعے کو ہوگا، تم تیاری کر لو۔ یہ زبردستی ہے بھائی؟ ان کی نظریں تیز ہو گئیں۔ یہ فیصلہ ہے، زبردستی نہیں۔ میں نے خود کو روکا، زبان پر تالا ڈال لیا، ورنہ چیخ نکل جاتی۔ جمعہ قریب آ رہا تھا، مہمانوں کی فہرست بنائی جا رہی تھی، دعوت نامے بھیج دیے گئے۔ میں نے ہر کوشش کی کہ بھائی سے بات کروں، لیکن انہوں نے سننا چھوڑ دیا تھا۔ مشیل ہر لمحہ مجھے نظر انداز کرتے اور جب ہم اکیلے ہوتے تو ایک ایک جملہ نمک کی طرح زخم پر گرتا۔ تمہیں رخصت ہونا ہی ہے، اب جیسے بھی ہو۔ ایک دن کمرے میں اکیلی تھی، دروازہ کھلا، بھائی اندر آئے۔ تم ابھی بھی ہٹ دھرمی پر ہو؟ میں صرف اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ تو پھر اپنی عزت بچا لو، نکاح سے انکار نہ کرو۔ یہ عزت نہیں، یہ بے بسی ہے۔ اگلے لمحے ان کا ہاتھ پھر اٹھا، اس بار پہلے سے زیادہ شدت تھی۔ مشیل دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اب رونا بھی بے اثر ہو چکا تھا۔ بھائی نے دروازہ بند کیا اور کہا، جب تک نکاح نہیں ہوتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ اندھیرا ہو گیا اور میں سوچتی رہی کہ وہ بھائی جو ہر چھوٹی بات پر میرے لیے کھڑا ہوتا تھا، اب خود میرے سامنے دیوار بن چکا ہے۔ ایک دروازے کے پار مشیل چائے پی رہی تھی، ہنستے ہنستے فون پر بات کر رہی تھی، اور دروازے کے اندر ایک بہن ٹوٹ کر خاموش ہو چکی تھی۔ جمعرات کی شام تھی، نکاح کے دن سے ایک دن پہلے کمرے میں بند رہتے ہوئے مجھے 4 دن ہو چکے تھے۔ دروازہ کھلتا، کھانا اندر رکھا جاتا، پھر بند ہو جاتا۔ مشیل دن میں ایک بار آتی، کچھ طنزیہ جملے بول کر چلی جاتی۔ بھائیاں میرے سامنے نہیں آتے تھے۔ شام کو دروازہ کھلا، مشیل اندر آئی، ہاتھ میں پرچی تھی۔ یہ دوائیاں لے آؤ، میں کچھ دیر بعد پکانے میں مصروف ہو جاؤں گی، اسٹور پاس ہی ہے، واپس آ کر خود ہی دروازہ بند کر لینا۔ میں نے پرچی لی، آنکھوں میں شکوک تھے، لیکن زبان اب بحث کے لائق نہیں رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، باہر کی ہوا چہرے سے ٹکرائی تو لگا جیسے برسوں بعد سانس لیا ہو۔ دوپٹہ اڑھا، چپل پہنی اور باہر نکل آئی۔ گلی کے نکڑ پر میڈیکل اسٹور تھا۔ راستہ جانا پہچانا تھا، لیکن ہر قدم پر ڈر تھا، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے دل مضبوط کیا اور اسٹور کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی دوائیوں کی فہرست دکاندار کو پڑھا رہی تھی کہ حماد وہاں آ گیا۔ وہ کچھ حیرت سے مجھے دیکھ کر رکا۔ تم نے بلایا تھا؟ کیا؟ میں نے؟ مشیل آپی نے کہا تم نے یہاں بلایا ہے۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، میں تو دوائیاں لینے آئی ہوں۔ حماد نے الجھ کر موبائل نکالا، میسج دکھایا، واقعی میرے نمبر سے لکھا تھا، میڈیکل اسٹور آؤ، ضروری بات ہے۔ یہ میرا میسج نہیں ہے حماد، میرا موبائل تو کمرے میں ہے۔ اتنے میں گاڑی کے ہارن سنائی دیا۔ بھائی آ چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں ساتھ دیکھا، چہرہ سن ہو گیا۔ کچھ لمحے کو وہیں کھڑے رہے، پھر اتر کر تیز قدموں سے ہماری طرف آئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ لڑکا؟ پھر وہی؟ بھائی،
میری بات سنیں، میں صرف دوائیاں لینے آئی تھی۔ انہوں نے حماد کی طرف دیکھا۔ تم نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ اگر میری بہن کے آس پاس بھی نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ حماد نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے آنکھوں سے روکا۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ گھر چلو ابھی۔ واپسی پر بھائی کی خاموشی سب سے بھاری تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے دروازہ زور سے بند کیا۔ گھر پہنچ کر مجھے بازو سے پکڑا جیسے کوئی مجرم ہو اور گھسیٹتے ہوئے اندر لائے۔ مشل ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فون پر بات کر رہی تھی لیکن ہمیں دیکھتے ہی کال بند کی اور فوراً قریب آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تمہیں سب پتا تھا؟ بھائی کی آواز اونچی ہو گئی۔ میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ جویریہ نے خود بلایا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہوگا؟ میں نے بے بس ہو کر بھائی کی طرف دیکھا۔ یہ سب اس نے کیا ہے، میرا فون، میں نے نہیں بھیجا وہ میسج، انہوں نے چیخ کر کہا۔ خاموش، ہر بار تمہارے پاس ایک نئی کہانی ہوتی ہے، اب بہت ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہہ پاتی انہوں نے پھر زور سے مجھے تھپڑ مارا۔ زمین پر گر پڑی۔ مشل نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا پھر نظر پھیر لی۔ بس بہت ہو گیا، کل نکاح ہے، تم اب اپنی مرضی نہیں چلا سکتی۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ نہیں، کل نکاح نہیں ہو سکتا، میں کسی کے ساتھ۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ تمہارے پاس اب فیصلہ کرنے کا حق نہیں رہا۔ میں چپ رہی، شاید اب زبان کا استعمال مزید زخم دے سکتا تھا۔ مشل نے بھائی کا ہاتھ پکڑا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ آرام کریں، میں اسے سنبھال لیتی ہوں۔ جب وہ کمرے سے نکلے مشل میرے قریب آئے۔ تم نے جو کھیل کھیلنے کی کوشش کی وہ تمہارے اپنے ہی خلاف گیا۔ تمہارے بھائی نے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب تمہاری بات پر کون یقین کرے گا؟ یہ تم نے کیا ہے، تم نے۔ ثبوت کہاں ہے؟ اور پھر تمہاری سچائی کون مانے گا؟ میں چپ رہی۔ اس کے چہرے پر مکمل فدا کی چمک تھی۔ رات گئے بھائی نے نکاح کے قاضی کو کال کی، اگلے دن کی تیاریاں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ دروازہ پھر سے بند کر دیا گیا، اس بار تالا بھی لگا۔ میں صرف سوچتی رہی، کیا خون کا رشتہ ایک جھوٹے الزام پر ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کیا ایک سازش اتنی آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ کمرے کی دیواروں سے سچائی ٹکرا رہی تھی لیکن اب دروازے بند تھے اور یقین مر چکا تھا۔ جمعے کی صبح تھی، گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی مگر ماحول میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ قاضی صاحب کے آنے کا وقت قریب تھا۔ مہمانوں کے لیے چائے اور ناشتہ تیار کیا جا رہا تھا۔ مشل گھر کے کاموں میں مصروف تھی لیکن چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، جیسے کچھ بہت بڑا حاصل ہونے والا ہو۔ میں اب بھی کمرے میں قید تھی۔ دروازے پر پڑا تالا کھلتا تو بس کھانے کی پلیٹ اندر دھکیل دی جاتی۔ نیچے بیٹھے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کمرے میں ایک زندگی ٹوٹنے والی ہے۔ قاضی صاحب پہنچنے والے تھے جب اچانک شور سا سنائی دیا۔ دروازہ کھلا، بھائی اندر آئے۔ چلو نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے سر اٹھایا۔ آپ کے پاس میرا نکاح پڑھوانے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اس نکاح کو قبول نہیں کروں گی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ جو کچھ کل دیکھا اس کے بعد تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں، تم نے ہمارا سر جھکا دیا ہے۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ وہ سب مشل کی پلاننگ تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حماد خود آیا، میں نے تو اسے روکا تھا۔ بس بہت ہو چکا، وہ دھاڑے، اب تم یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ ایک پل کو جیسے مجھے لگا کہ شاید میں نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ تم اس گھر کے قابل نہیں رہی، نکل جاؤ یہاں سے ابھی اسی وقت۔ میں سن ہو گئی، میرے کانوں میں شور سا گونج رہا تھا، ہاتھ کانپنے لگے۔ دروازہ کھولا، بھائی نے میرا بازو پکڑا اور زبردستی باہر کی طرف گھسیٹا۔ میں خود کو چھڑاتی رہی اور روکتی رہی۔ بھائی خدا کے لیے، میں کہاں جاؤں گی؟ انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے باہر دھکا دیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے بس ایک جملہ سنا، اب تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں نیچے گری، مٹی میٹے ہاتھ، کانپتی سانسیں اور دل میں خالی پن۔ میں دروازے کے سامنے بیٹھی رہی، دروازہ پیٹتی رہی۔ بھائی ایک بار میری بات سن لو، بس ایک بار۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ گلی میں کچھ عورتیں گزری، مجھے اس حال میں دیکھا، پھر منہ موڑ کر چلتی بنی۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے سب کچھ چھین لیا ہو۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا، زمین پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو نے میرا کیا قصور دیکھا؟ کہاں جاؤں؟ کون ہے میرا؟ اسی وقت کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے آواز آئی۔ مشل کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، سب ویسا ہی ہوا جیسا ہم نے پلان کیا تھا۔ اس کا فون استعمال کیا، حماد کو وہیں بلوایا، بھائی کو وقت پر پہنچایا۔
बस खेल खत्म, अब वो रास्ते से हट गई है। धड़कन जैसे रुक गई। मैंने पलट कर खिड़की की तरफ देखा, आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अब तो वो कहीं की नहीं रही। भाई भी मुझ पर मुकम्मल एतबार करने लगे हैं। मैंने एक बार फिर दरवाज़ा पीटा। भाई, ये सब झूठ है। आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है। खामोशी। अंदर कोई नहीं आया, कोई नहीं बोला। मेरी आवाज़ें सुनकर भी सब खामोश थे। शायद सब तमाशा देखने में मसरूफ़ थे। शाम तक वहीं बैठी रही। कभी उठकर दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती, कभी वापस बैठ जाती। लोग आते गुजरते, लेकिन कोई पास ना आया। कुछ ने पहचाना, कुछ ने सवाली नज़रों से देखा, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। रात गहरी होने लगी थी। मैं वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई। अब आंसू भी खुश्क हो चुके थे, सिर्फ दिल धड़क रहा था, बस इतना कि जिंदा हूँ। पास से किसी की हंसी सुनाई दी, फिर मिशेल की आवाज़, इसे हटाओ दरवाजे से, लोग क्या सोचेंगे। किसी ने अंदर से जोर से दरवाज़ा खटखटाया, जैसे कह रहा हो कि यहाँ से चली जाओ। अब मैं वहाँ बैठकर कुछ और मांगने के काबिल नहीं रही थी। बस आसमान की तरफ देखती रही, एक आखिरी दुआ की, या अल्लाह, मेरा हक सिर्फ तू जानता है, बस तू इंसाफ करना। फिर उठी, धीरे धीरे गली से बाहर निकली। कदम लरसते थे, लेकिन दिल में अब खौफ नहीं था। शायद जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान अंदर से आज़ाद हो जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। मैं सड़क के किनारे खाली बेंच पर बैठी थी। रोशनी मध्यम थी, हवा ठंडी, और कदमों की चाप दूर दूर तक नहीं थी। कभी कभार कोई मोटरसाइकिल गुजर जाती, कोई दरवाज़ा खुलता बंद होता, लेकिन मेरे लिए हर चीज़ गैर मुतल्लक थी। एक निकाह जो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा था, अब पीछे रह गया था। एक घर जिसे मैंने मोहब्बत से सजाया था, अब दरवाजे बंद कर चुका था। उस वक्त मैं किसी फैसले पर नहीं थी, बस वक्त काट रही थी। सर्द ज़मीन, खामोश हवा और अंदर का सन्नाटा मेरे साथ था। उधर घर के अंदर मिशेल के चेहरे पर सुकून था। कमरे में वो सोफे पर नीम दराज होकर मोबाइल पर दोबारा अपने दोस्त से बात कर रही थी। बस निकाह भी कैंसिल हो गया, और वो भी घर से बाहर। अब आराम से जिंदगी जियोगी। भाई कमरे से गुजरते हुए रुके, आवाज़ अंदर से आ रही थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। उन्होंने रुक कर सुना। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन जवेरिया जैसे जैसे जिद करती गई, वैसे वैसे मेरी प्लानिंग आसान होती गई। तो क्या अब वो वापस आ सकती है? कभी नहीं। उसके भाई को जो मैंने दिखाया, अब वही उनका यकीन है। भाई की आंखों से जैसे पर्दा हटा। कुछ देर वो वहीं खड़े रहे, फिर दरवाज़ा धकेल कर खोला। मिशेल की आंखें फैल गईं। तुम कब से सुन रहे हो? बस इतना सुन लिया कि जितना एक भाई को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी होता है। मिशेल घबरा गई। नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं बरसों से सब कुछ गलत समझ रहा था, अब पहली बार ठीक सुना है। वो पलटकर बाहर निकले, दरवाज़ा खोला, गली में देखा, जवेरिया वहीं नहीं थी। दिल तेजी से धड़का। पूरे मोहल्ले में तलाश शुरू की। आखिरकार गली के नुक्कड़ पर वो एक चटाई पर बैठी मिली। जवेरिया, मैंने सर उठाया। भाई थे, सांस फूली हुई, आंखों में शर्मिंदगी और हाथ लरसते हुए। चलो घर चलते हैं। मैं पीछे हट गई। नहीं, आप मुझे क्यों लेने आए हैं? आपका यकीन तो पहले ही किसी और ने जीत लिया था। मैंने तुम्हें दुत्कारा क्योंकि मुझे अंधा कर दिया गया था, मगर अब आंख खुल गई है। जो कुछ तुम कहती रही वही सच निकला। और क्या अब सच सुनकर सब कुछ वापस आ जाएगा? जो जख्म आपने दिए उनका हिसाब कौन देगा? भाई जमीन पर बैठ गए। माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था मैं किसके हाथों खेल रहा हूँ। मैं कुछ देर चुप रही, आंखों से खामोश आंसू गिरा। फिर आहिस्ता से कहा, अगर अम्मी अबू होते तो आपको यकीन होता, या उन्हें भी मिशेल की बात सच्ची लगती? भाई ने कुछ न कहा, बस सर झुका दिया। फिर हम दोनों वापस घर पहुंचे। दरवाज़ा खोला गया, इस बार मेरे लिए, लेकिन अंदर का माहौल खामोश था। मिशेल सामने आई। भाई ने गुस्से से कहा, तुमने एक बेटी को बेघर किया, एक बहन पर झूठा इल्जाम लगाया। तुमने जो कुछ किया उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। मिशेल ने नजरें नीची कर ली, फिर यकदम बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या कहा तुमने? हाँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भाई पीछे हटे, सोफे पर बैठ गए। मगर डॉक्टर ने तो कहा था कि। वो जुमला अधूरा रह गया। मिशेल ने जल्दी से कहा, शायद डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो। मुझे यकीन है ये खुशी हमारे घर आने वाली है। मैं कमरे के किनारे खड़ी थी, दिल में शक सा उठा, लेकिन खामोश रही। भाई ने आहिस्ता से कहा, रिपोर्ट्स की तस्दीक होनी चाहिए,
کیونکہ اگر تم سچ بول رہی ہو تو میں تمہیں ایک اور موقع دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر جھوٹ ہوا تو یہ دروازہ تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ مشل کا رنگ اڑ گیا، وہ سر جھکا کر اندر چلی گئی۔ میں بھائی کے قریب آئی۔ آپ کو یقین ہے؟ اب صرف سچ پر یقین ہے، اور سچ اب چھپ نہیں سکتا۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی، فرش وہی، لیکن فضا بدل چکی تھی۔ ایک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ ایک رشتہ واپس جوڑنے کی کوشش میں تھا، اور ایک اور رشتہ خطرے میں۔ صبح کی روشنی بھی پوری طرح گھر میں نہیں پھیلی تھی، مگر فضا کچھ بوجھل سی تھی۔ بھائی صحن میں بیٹھے اخبار نہیں بلکہ کل رات کی باتیں پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے چائے رکھ دی، خاموشی سے پلٹی، لیکن وہ بول اٹھے، جویریہ، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آج ہی کا ہے، مشل کہہ رہی ہے تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ میں؟ ہاں، وہ چاہتی ہے تم بھی موجود رہو تاکہ بعد میں کوئی شک نہ رہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہاں کر دی۔ مشل کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر اعتماد تھا، جیسے سب اس کے حق میں جانے والا ہو۔ چلو، دیر ہو رہی ہے، وہ بولی۔ کلینک کے باہر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر کچھ دیر میں آیا۔ بھائی نے ساری صورتحال بتائی، رپورٹس، خدشات اور حالیہ مشکوک دعویٰ۔ ڈاکٹر نے فائل کھولی، کاغذات پلٹے اور ماتھے پر بل ڈالے۔ آپ کی جو رپورٹ ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کے مطابق آپ باپ نہیں بن سکتے، مشل نے فوراً کہا۔ رپورٹ پرانی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے فون اٹھایا، لیبارٹری میں کنفرم کرنے کے بعد دوبارہ بات کی۔ یہ وہی رپورٹ ہے جو 2 ہفتے پہلے آپ کو دی گئی تھی، کوئی غلطی نہیں تھی۔ بھائی جیسے سن ہو گئے۔ مگر مشل کہہ رہی ہے وہ حاملہ ہے، ڈاکٹر نے مختصر جواب دیا۔ یا تو رپورٹ جھوٹی ہے یا دعویٰ، فیصلہ آپ کا ہے۔ گاڑی میں واپسی پر خاموشی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، اور مشل نے مسلسل فون پر نظریں جمائے رکھی۔ گھر پہنچے تو بھائی سیدھے کمرے میں گئے، دروازہ بند کر کے کچھ دیر بعد باہر نکلے۔ ہاتھ میں ایک اور فائل تھی جو شاید انہوں نے اب دوبارہ چیک کی تھی۔ مشل، وہ اونچی آواز میں بولی۔ وہ آہستہ آہستہ آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں، یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے حاملہ ہو سکتی ہو؟ کیا مطلب؟ تم مجھے جھوٹا سمجھ رہی ہو؟ نہیں، میں جھوٹ بولنے والے کو پہچاننے لگا ہوں، اور تم نے جو الزام میری بہن پر لگائے تھے ان سب کا جواب اب تمہیں دینا ہوگا۔ میں نے صرف وہی کہا جو میں نے دیکھا۔ مشل کی آواز کمزور ہو رہی تھی۔ نہیں، تم نے وہ کہا جو تم نے بنوایا، میری آنکھوں میں دھول جھونکی، میرے رشتے توڑے، اور اب یہ کہانی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ مشل نے ایک بار کوشش کی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور میں وہ شخص ہوں جسے ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ جملہ مشل کے لیے آخری بار تھا۔ وہ بیٹھ گئی، چپ ہو گئی۔ میں نے صحن کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، جیسے برسوں کا بوجھ ایک ساتھ اتر گیا ہو۔ بھائی نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر مشل کی طرف پلٹے۔ تمہارے لیے یہ گھر ختم ہو چکا ہے، اپنا سامان لو اور چلی جاؤ۔ کہاں جاؤں گی میں؟ مشل کی آواز رند گئی۔ جہاں سے آئی تھی وہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں گئی، چند کپڑے سمیٹے، ایک بیگ اٹھایا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازہ کھولا، پیچھے ہٹی، کوئی بات نہیں کی۔ دروازے کے پار وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر بولی، تم جیت گئی جویریہ۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں، میں ٹوٹی ہوں، جیتی نہیں۔ تم نے رشتے توڑ دیے، یقین ختم کیا، اور اب کہہ رہی ہو میں جیت گئی؟ اس نے نظریں چرا لی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بھائی دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سانس بھاری ہو چکی تھی۔ اتنے سال ساتھ گزارے، پر کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی بڑی بازی کھیل جائے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سچ کا بوجھ جتنا بھی بھاری ہو، وقت کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ گھر میں اب خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی سکون دے رہی تھی، جیسے کوئی طوفان گزر چکا ہو اور اب صرف ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کا وقت ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے، گھر خاموش تھا۔ وہ شور جو کبھی روزمرہ کا حصہ تھا اب دیواروں سے جیسے کٹ گیا ہو۔ بھائی زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے، کم بولتے اور اکثر کچھ سوچتے رہتے۔ ان کی نگاہوں میں وہی خالی پن تھا جو کبھی میرے اندر تھا۔ مشل جا چکی تھی، اور اس کے ساتھ بہت کچھ بھی چلا گیا تھا، اعتبار، تسلی اور ایک ساتھ جینے کی خوش فہمی۔ میں صبح ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھتی تھی، وہ چپ چاپ کھا لیتے، نہ کچھ پوچھتے نہ کسی سے بات پر رد عمل دیتے۔ ان کے اندر جیسے کچھ بند ہو گیا تھا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تھی، سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ بھائی بھی وہیں ایک طرف کرسی پر بیٹھے تھے۔ اچانک ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ جی، ڈاکٹر خالد؟
میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ چہرے پر پہلا ہی جملہ سن کر حیرت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولے، آپ خود آ کر بات کریں۔ فون رکھا، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں قریب گئی۔ بھائی، سب خیریت ہے؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے رپورٹس میں غلطی ہو گئی تھی، جو رپورٹ میرے نام پر آئی وہ کسی اور کی تھی۔ میری سانس رک سے گئی۔ مطلب آپ؟ ہاں، میں باپ بن سکتا ہوں۔ ہم دونوں ایک پل کو کچھ نہ بولے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، جویریہ، مشل نے جھوٹ بولا، سازش کی، لیکن وہ حاملہ ہے، شاید واقعی میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میری آنکھیں کچھ دیر بند رہیں، پھر میں نے ہولے سے کہا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ اٹھے، ٹہلنے لگے۔ اسے سب سے بڑی سزا مل چکی ہے۔ میں نے اسے بے دخل کیا، ذلیل کیا، اور وہ اکیلی رہ گئی۔ اگر وہ سچ بول رہی تھی تو میرے بچے کو سزا کیوں ملے؟ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ رک گئے۔ اگر تم کہو تو میں اسے واپس لاؤں؟ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ بھائی، میں تو اسے اسی دن معاف کر چکی تھی جس دن آپ نے دروازہ میرے لیے کھولا تھا۔ اگلی صبح بھائی تیار ہو کر گئے، کسی سے کچھ کہے بغیر۔ دوپہر کو دروازے پر بیل ہوئی، میں نے کھولا۔ سامنے بھائی تھے اور ساتھ مشل۔ وہ خاموش کھڑی تھی، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بھائی نے کہا، یہ معافی مانگنے آئی ہے، تمہارے سامنے، تم سے اور اپنے رب سے۔ میں نے دروازہ پورا کھولا، ایک طرف ہو گئی۔ گھر تو سب کا ہوتا ہے، بس دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ مشل اندر آئی، قدم آہستہ تھے، ہاتھ لرزتے ہوئے میرے پاس آ کر رک گئی۔ میں نے بہت کچھ برباد کیا، لیکن اب صرف ایک دعا ہے کہ کچھ بچ جائے۔ میں نے کہا، جو بچ گیا ہے وہی اصل ہے۔ وقت گزر جائے گا، زخم بھریں گے، بس سچ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ دن بدلنے لگے۔ بھائی پہلے کی طرح کام پر جانے لگے، میں یونیورسٹی کی تیاری کرنے لگی، اور مشل، اب وہ واقعی بدل چکی تھی۔ وہ خاموش تھی، لیکن ہر چھوٹے کام میں میرا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن کچن میں چائے بناتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید کبھی معاف نہ کر پاتی۔ میں نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، ہر کسی کی آزمائش الگ ہوتی ہے، لیکن معافی دل کو ہلکا کر دیتی ہے، اور ہم سب کو کسی نہ کسی دن معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اس نے بس سر ہلایا اور کپ اٹھا لیا۔ رات کو بھائی نے سب کے لیے چائے بنائی۔ صحن میں ہم تینوں بیٹھے تھے، آسمان پر چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جویریہ، تم نے ہمارے درمیان جو پل دوبارہ بنایا ہے اس کا شکریہ کم ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی پل اگر ٹوٹے نا تو زندگی آسان رہتی ہے۔ مشل بولی، اگر اللہ نے ہمیں بچہ دیا تو میں چاہوں گی وہ تم پر جائے، صاف دل، سچ بولنے والا۔ میں نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی۔ وہی تارے، وہی چاند، لیکن اس بار ان کی روشنی کچھ الگ تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، شاید ابھی شروع ہوئی تھی۔ ایک نیا آغاز، معافی کے بعد کی زندگی۔ سچ کبھی چھپتا نہیں، وقت آنے پر خود کو ثابت کر دیتا ہے۔ رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ان میں بھروسہ، معافی اور سمجھ بوجھ ہو۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔